بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومر تھراپسٹ، علاج کے حقدار ہیومر تھراپسٹ ڈاکٹر انعامالحق جاوید کا شمار بھی مزاح کے وڈیروں میں ہوتا ہے۔ بعد میں سلسلہ قاسمیہ سے جڑے تو سنجیدہ ادب بھی لکھنے لگے۔ سلسلہ قاسمیہ سے پہلے یہ سلسلہ ضمیریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اردو لکھتے لکھتے دونوں سلسلوں سے تعلق برقرار رکھے ہوئے ڈاکٹر انعامالحق مزاحیہ اور سنجیدہ نثر اور شاعری کرتے تھے۔ ان کا تعلق سلسلہ مسعودیہ سے قائم ہو گیا۔ یوں ڈاکٹر صاحب پنجابی بھی لکھنے لگے۔ اب ڈاکٹر صاحب تادب تحریر 3 سلسلوں کے مقلد ہیں۔ اردو اور پنجابی میں نثر اور نظم دونوں میں کمال درجے کی تحریریں قارئین کو محظوظ کرنے کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں۔ دبئی 1997 میں جشن مجتمع حسین کے موقع پر ان سے ملاقات ہوئی تو گما گزرا کہ یہ شاعروں کے باڈی گارڈ کے طور پر آئے ہوئے ہیں۔ شعر و ادب کی دنیا میں بہت کم افراد ہوتے ہیں جن کی سوچ اور نظریات کے ساتھ ساتھ جسم اور عادت بھی اس قدر صحت مند ہو کہ جیسے ہمارے ڈاکٹر محترم کی ہے۔ دراز قد، مونچھیں پروفیسرانہ، چال ڈھال مردانہ، آنکھوں میں مستی، بالوں سے حسن رضوی مرحوم کی ہم حجامت۔ لمبا قد، چوڑا سینہ، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ لکھ دینا کافی ہے کہ بچپن میں پہلوانی کا شوق تھا۔ جون کی چلچلاتی گرمی کو ابھی 6 دن ہی گزرے تھے کہ فیصل آباد کے ایک ملٹری مین کے گھر 1949 میں پیدا ہوئے۔ والد محترم ملازمت کے لیے شہروں جاتے تو اہل خالہ کو بھی ساتھ جانا پڑتا۔ چھٹی کلاس میں جب من پسند کھیل کھیلتے ہیں کہ یہ غزل کھیلنے لگے، اب بھی یہ چھٹی جماعت میں کہے گئے اشعار نہیں بھولے۔ پنجاب یونیورسٹی سے جب ایم اے اردو اور ایم اے پنجابی کی ڈگریاں لے کر نکلے تو گلے میں گھریلو ذمہ داریاں اور گولڈ میڈل لٹکے ہوئے تھے۔ ڈبل ایم اے کے بعد بھی چھٹی نہ ملی تو مکتب عشق کے نرانے دستور کے مطابق پی ایچ ڈی کا سبق یاد کرنے لگے۔ پنجابی زبان میں یہ پی ایچ ڈی کرنے والے مرد پنجابی آج کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ پاکستانی زبانیں کے چیئرمین کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے والد حضور ان کی ذہانت و فطانت اور ان کی مزاحیہ و سنجیدہ ادبی کاوشوں کو دیکھتے تو انگشت بدنداں ہو جاتے۔ یہ چھوٹی عمر سے ہی لکھنے لکھانے کا شوق قلم برداشتہ گلاب سے کالم نگاری کر کے پورے کرنے لگے۔ لکھنے لکھانے کی ایسی عادت پڑی کہ اب تک اردو، پنجابی اور انگریزی میں تحقیق تنقید کی 8 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ 4 کتابوں کو اعلیٰ سطح کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ شاعری کے لیے انہوں نے جو ٹرین چلائی ہے، تادم تحریر اس ٹرین کے 11 ڈبے ہیں اور سفر ابھی جاری ہے۔ اپنی بیگم اور بیٹے حسن کے سیکرٹری ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی مختلف ادبی تنظیموں کے سیکرٹری ڈاکٹر انعامالحق گولڈ میڈلسٹ ہیومر تھراپسٹ بھی ہیں۔ ٹیلی ویژن جیسے غیر ادبی میڈیا پر کئی متواتر ادبی پروگرام سخنور کی کمپیئرنگ کرتے کرتے 815 دن گزر چکے ہیں۔ جنوری 2000 سے اپنے ذاتی اخبار رودات کے نام سے نکال رہے ہیں تو پاکستان کا پہلا 4 کلر اخبار ہے۔ مزاحیہ کلام میڈیائی لہروں پر بھی پہنچ چکا ہے، یعنی آڈیو بھی اور ویڈیو بھی۔ ان کی ملازمتیں کچھ ایسے رہی: اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد میں ریسرچ آفیسرز رہے، بعد ازاں مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، ماہانہ رسالہ اخبار اردو، مدیر اور ادارہ تصنیف کے صدر ہے۔ جون 1997 سے ان کا رشتہ ملازمت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے طے ہو گیا اور تاحال اوپن یونیورسٹی شعبہ رسالیات کے ساتھ نباہ کر رہے ہیں۔ انعامالحق جاوید اسلام آباد کی ابتدائی آبادکار ہیں اور پچھلے 25 سال سے اسلام آباد کو دبستان بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ دیکھیے ان کی یہ کوشش کب رنگ لاتی ہیں۔ ان کی باتیں ان کے مزاح گو ہونے کا پتہ دیتی ہے، اور باتیں ہیں کہ جب مزاح لکھنا شروع کیا تو والد محترم پوچھنے لگے کہ مزاح کیوں لکھتے ہو؟ کہنے لگے ہنسوانا چاہتا ہوں۔ والد محترم نے جواب دیا، اپنے آپ پر ہنسنا، دوسروں پر ہنسو گے تو لوگ ہنسنے نہیں دیں گے۔ گویا کہ والد محترم نے بتایا کہ مزاح کیا ہے اور طنز کیا ہے۔ اپنے آپ پر ہنسنا مزاح ٹھہرا اور دوسروں پر ہنسنا طنز، یعنی مزاح اپنا ہے اور طنز اس کے لیے مذاق و طنز پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اکثر ایک خوبصورت بات کہتے ہیں کہ سنجیدہ غزل محبوبہ کے لیے اور مزاحیہ غزل منقوہ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے نشر ہونے والے ریڈیو کی تاریخ کا پہلا اردو مزاحیہ مشاعرہ آپ ہی کی کاوشوں سے منعقد ہوا۔ اس طرح پی ٹی وی چکلالہ سے پنجابی مشاعرے کا اہتمام ہم نے ہی کیا۔ پی ٹی وی سے اردو کا پہلا کل پاکستان
مزاحیہ مشاعرہ بھی آپ کی کاوشوں سے شروع ہوا۔ آپ کی پنجابی کی نظمیں بکرا منڈی اور بابا ٹل کلاسیکل کا درجہ اختیار کر چکی ہے، جبکہ بکرا منڈی کا کچھ حصہ فرسٹ ایئر پنجابی کے نصاب میں شامل ہے۔ طاولت قاسمی انعام کے حقدار کے بارے میں لکھتے ہیں، دراصل الہاب کو دوستوں سے محبت کرنے کا چسکا پڑ چکا ہے۔ وہ اس معاملے میں اتنا چسکورا ہے کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار رہتا ہے۔ جن لوگوں کو پرورش نفرتوں میں ہوئی ہو انہیں اس شخص سے دور رہنا چاہیے کہ کہیں محبت کے جراثیم کی زد میں نہ آ جائیں۔ خاصی متوازن قسم کی مونچھیں جنہیں کچھ عرصے سے وہ خواہ مخواہ مروڑتا بھی رہتا ہے، حالانکہ کسی کو ڈرانا اس کے منشور میں شامل نہیں۔ خوش خوراکی اس پر مستزاد ہے۔ ڈاکٹر انعامالحق کی پی ایچ ڈی کا تھیسس پنجابی ادب دا ارتقاء کے نام سے حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ اس تھیسس میں 1947 سے 1988 تک پنجابی ادب کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ 600 صفحے کی یہ کتاب ڈاکٹر صاحب کا ایک تنقیدی اور تحقیقی کارنامہ ہے۔ آپ کے نزدیک اچھے مزاح کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہلے ہنسوائے اور پھر سوچنے پر مجبور کر دے۔ جو معاشرہ یا فرد خود پر ہنسنے کا حوصلہ پیدا کرے تو ترقی کی راہ پا لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزاحیہ شاعری کے حال سے مطمئن اور مستقبل کو روشن قرار دیتے ہیں۔ آپ صرف معاشرتی یا ذاتی شاعری نہیں کرتے، بلکہ آپ کی شاعری سے آپ کی فکری و تہذیبی بیداری کا پتہ چلتا ہے۔ سنجیدہ شاعری کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔ میں اپنے آپ میں چپکے سے لوٹ آتا ہوں، کسی بھی سمت سے جو حوصلہ نہیں ملتا۔ ایک رنگ اپنا ہے، ایک رنگ دنیا کا، دیکھنا کہیں خود سے منحرف نہ ہو جانا۔ ہر عکس نے ایک نقص نکالا میرے آئینے میں، لیکن چہروں سے ہٹائے نہ گئے ہاتھ تو کوئی بات تو ہوگی۔ منظر ہے کہ بنتے ہوئے رہ جائیں گے، یوں ہی موسم ہے کہ چپ چاپ بدل جائے گا ایک دن۔ اندھیرا چھا رہا ہے چار سو تازہ حوالے سے، لڑایا جا رہا ہے پھر اجالے کو اجالے سے۔ نتیجہ کچھ نہ نکلے تب بھی یہ نقصان تو ہوگا کہ منظر بدگماں ہو جائے گا ہر آنکھ والے سے۔ اس کے لیے پہلی نظم لکھ سکوں کبھی میں بھی، رات کے صحیفے پر چاندنی کی تحریریں، آخری مناجاتیں آسمان کی باتیں، کیا کروں مگر پیارے کچھ بھی ہو نہیں سکتا آج بھی اپنی مرضی سے۔ ڈاکٹر انعامالحق جاوید کی مزاحیہ شاعری عموماً جبکہ قطعات خصوصاً عام الناس کو اپنا محور و مرکز بناتے ہیں۔ وہ خود بھی دارالخلافی مخلوق ہیں، اس لیے وہ اپنی شاعری میں جا بجا رشوت، جوا، خبرنامہ، نوکروں کی ستم ظریفیاں بیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ نہ صرف معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے شعر کہتے ہیں، بلکہ وہ ان برائیوں کا طریقہ تدارک بھی بتاتے ہیں۔ ان کا ہی شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ظرافت کے لبادے میں سبق ہے علم و دانش کے، مزاح و طنز کے پردے میں دانائی کی باتیں ہیں۔ ان کی کتاب خوش بیانیاں کو ادبی حلقوں نے بہت پذیرائی بخشی۔ اردو میں خوش کلامیاں، ہوئے ظرافت، 100/100، لا یعنی منظوم کہکے کے علاوہ پنجابی زبان میں بھی کئی مزاحیہ شاعری کی کتابیں قارئین سے داد پا چکی ہیں۔ ضمیر جعفری نے ڈاکٹر کی شاعری بارے خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ ان کا شعر صرف ہونٹوں کو ہی متحرک نہیں کرتا بلکہ قاری کے پورے جسم کو پھینٹ دیتا ہے۔ ناول شاعر انور مسعود لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا سنجیدہ کلام بھی بڑا تازہ اور سجرا ہے۔ اس کے ظریفانہ کلام کی خوشبو چہار سو پھیل کر رنگ جماتی ہے۔ یہ مشاعروں میں ایسی تھرتلی مچا دیتا ہے کہ ہنستے ہوئے لوگوں کے جبڑوں کو اپنی جگہ واپس آ جانے میں خاصا وقت لگتا ہے۔ تحقیقی و تنقیدی کتابیں جو شائع ہو چکی ہیں، 15 اور شاعری کی بھی 11 کتب شرمندہ اشاعت ہو چکی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں 7 پھیرے لگانے والے ڈاکٹر انعامالحق کے فن قطعاتی میں جو پختگی اور جو معنویت ہے اب کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ بھی ہنسیے۔ قطعات عرض ہیں، دونوں مکان چپکے سے جوئے میں ہار کے، وہ جا رہا ہے شب غم گزار کے، اینک لگا کے دیکھتے ہیں اس سمت، جب دیکھتا ہے وہ ہمیں اینک اتار کے۔ ادھر ڈاکے پہ ڈاکہ چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کا ہے چرچا، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ ایک گنجا دوسرے گنجے سے فرمانے لگا، بھائی اپنے ساتھ قدرت نے کری اچھی نہیں، ہیں تو ہم بے زلف مگر رشتے میں ہم زلف،
اتنی بھی ایک دوسرے کی ہم سری اچھی ہیں۔ جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے تو پوچھ لیجئے اس سے کہ کس کی بیوی سے۔ مصر ہو پھر بھی تو سمجھیں کہ جھوٹ بولتا ہے، بیانی ہی کہ خبر نامہ جیسے ٹی وی سے۔ زمیں پر ایک عرصے سے مسلسل نہیں معلوم یہ کیا کر رہا ہے، ڈرایا آواز میں اتنا کہ اب تو خدا خود مولوی سے ڈر رہا ہے۔ مرغ کاٹ کر میں نے کی جو پیر کی سیوا، ایک دم ہوئی گھر میں 4 مرغیاں بیوہ۔ اس سے کیجئے اندازہ آج کے زمانے میں میزبانی پیروں کی کس قدر ہے جان لیوا۔ ڈاکٹر انعامالحق اپنے قطعات میں جا بجا انگریزی کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی اس روایت کے بانی ہیں۔ اکبر الہ آبادی مزاحیہ شاعری کا ابتدائی نام ہے۔ ہو سکے تو مجھ کو اپنے آپ تھانے دار بنوا دیں، یہ نہیں ہے ممکن تو ناروے ہی بھجوا دیں۔ اس کے بعد بچتی ہے ایک آپشن، یعنی لڑکیوں کے کالج میں چوکیدار لگوا دیں۔ گداگر بھی یہاں کے ایسے معیاری گداگر ہیں کہ ہم ان سے معافی مانگتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ کئیک نے تو فکس کر رکھے ہیں ریٹ اپنے، اور ایک دو تو کریڈٹ کارڈ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں۔ کیا بتاؤں حال اب میں آپ کو مہنگائی کا، شرم آئے نام لے جب کوئی حاتم تائی کا۔ جس کسی کو بھی چنے کا ایک دانہ مل گیا، اس نے یہ سمجھا کہ اس کو شب کا کھانا مل گیا۔ پیٹ کے مطبخ کو راتب کا شبانہ مل گیا۔ جس گداگر کو کہیں سے ایک آنا مل گیا، اس نے یہ جانا گویا کل خزانہ مل گیا۔ ڈاکٹر انعامالحق بلا اشتباہ عصر حاضر کے ہیومر تھراپسٹ ہیں۔ ڈھیر و مزاح لکھنے والے ابکریوں میں ڈاکٹر انعامالحق کی آواز بالکل الگ تھلگ اور انفرادیت کی حامل ہے۔ عصر حاضر میں مزاح نگاری میں الگ سے پہچان بنانا کسی کارنامے سے کم نہیں۔ آخر میں ایک خوبصورت قطعہ دیکھیے جو ہماری سماجی حماقتوں کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں۔ میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نسرین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر۔ گھوم کر ایسے ہی اور بھی 2-3 کے گھر، آ گیا شام تلک پھر اس مسکین کے گھر۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔